پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. صحابہ کرام نے آپ کی نماز کو جس طرح دیکھا اس طرح نقل کر دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. صحیح حدیث ہے. من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته کہ اللہ اس کی نماز کی طرف نظر نہیں اٹھا کر دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. میرے دوستوں میں عرض کر رہا دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے. دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے کہ اپنی عبادات کے اندر کمال پیدا کرو. ایک جگہ اجتماع تھا ہمارا, وہاں جانا ہوا. جوڑ تھا سنا پرانوں کا. اب میں نے نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد بیان تھا 2 رکعت سنتیں پڑھی, 4 رکعت اوابین پڑھی. ایک صاحب کہنے لگے کہ مجمع جڑ گیا دیر ہو رہی. میں نے کہا اس مجمع نے اوابین نہیں پڑھی, مجمع نے اوابین نہیں پڑھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم دعوت میں لگے ہوئے ہیں عبادت کے شوق کے بغیر. یاد رکھنا یہ بات کہ اگر اس کام سے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی تو استدراج کا خطرہ ہے. اگر دعوت سے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوتی اور عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو استدراج کا خطرہ ہے. کیونکہ دعوت سے جن عبادات میں کمال پیدا کرنا تھا یہ دعوت کے لیے ان عبادات کے ساتھ کھیل رہا ہے. جلدی جلدی نماز پڑھو, مشورہ کرنا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر بیان کرنا ہے. اس کی نماز اس کو میں دے کے ماری جاوے گی میلے کپڑے کی شکل میں. اس لیے کہ عبادت کا استخفاف کفر ہے. کفر, عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. کفر ہے عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. نماز کے بارے میں فرمایا ہے من استخف او جحد فقد کفر. نماز کو ہلکا سمجھا, اس کے انکار کیا کہ وہ تو کفر کے راستے پہ پڑ گیا. کیونکہ کفر و اسلام کے درمیان رکاوٹ ہی نماز ہے. نماز نہ ہو تو پھر کفر ہی کفر ہے. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ابھی میں نے 4 رکعت اوابین پڑھی, مجمع جمع ہو گیا. اس سارے مجمع نے اوابین کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ لے, بعض نے 2 سنتوں کو شامل کیا ہے, بعض نے نہیں کیا ہے, 4 پڑھ لے یا 6 پڑھ لے, کہ جو شخص مغرب کے بعد اوابین میں 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھ لے کہ اس کو اس 6 رکعت پر 12 سال کی عبادت کا پورا ثواب ملتا ہے. کتنے سال کی عبادت؟ 12 سال کی عبادت. 12 سال کی عبادت کا ثواب مغرب کے بعد کی 4 رکعت اوابین میں. خوب تھک کے سو گئے, تہجد چھوٹ گئی. دیکھو یاد رکھنا دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ مدد رات کے قیام سے ملے گی, اور اس کی ہمارے ماحول میں بڑی کمی ہے, بہت کمی ہے. کہ سب سے زیادہ مدد جو ملے گی دعوت میں وہ رات کے قیام سے ملے گی. فرمایا اشد وقع اقوم قیلا, کہ نفس کو کچلنے والا رات کے قیام, اور دن بھر کی بات کو سب سے زیادہ واضح کر دینے والا ہے. دین کی بات کو واضح کر دینے والا ہے. رات کا قیام دن بھر کی دعوت کو واضح کر دینے والا ہے. اشد وقع اقوم قیلا, اقوم قیلا کا ترجمہ کیا علماء نے ابین قیلا, یعنی بات کو واضح کر دینے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ شکل سے بیمار معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی,
ایک سال تک صحابہ کرام پر تہجد فرض رہی، 1 سال تک. پھر اللہ نے 1 سال کے بعد تہجد کو نفل جو ہے تہجد کو نفل کر دیا، ورنہ 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کمال پیدا کرو، کہ دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے.